جلال کا حساب بالکل درست تھا کہ اسد کو تبادلے کی خبر صبح ملے گی۔ راستے میں ہمارے درمیان راجن یا موتی محل کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہماری ٹیکسی صبح رفتاری سے شہر کی مصروف سڑکیں طے کرتی ہوئی 10 بجے سے پہلے موتی محل کے دیو ہیکل آئینی پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور پھاٹک کی ہیبت سے مرعوب تھا۔ اسد کے ایما پر اس نے ہلکا سا ہارن بجایا۔ اسی وقت ایک پھاٹک کھل گیا۔ شاید کسی پوشیدہ کیمرے کی آنکھ سے ٹیکسی کو اندرونی چیک پوسٹ پر دیکھ لیا گیا تھا۔ ٹیکسی اندر داخل ہوتے ہی پھاٹک بند ہو گیا۔ گاڑی کو ایک مسلح محافظ نے روک لیا۔ اسد کسی کے سوال کرنے سے پہلے اسد نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اپنا نام بتایا۔ مجھے 10 بجے یہاں بلایا گیا تھا۔ اس نے وہ فکرے انگریزی میں ادا کیے تھے۔ تو میں زحمت ہوگی، ذرا نیچے آ جاؤ، اسی محافظ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیاروں کا سراغ لگانے والا ایک برقی آلہ موجود تھا۔ ہم لاکھ راجن کے مہمان صحیح، لیکن وہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ اس محافظ نے وہ آلہ باری باری ہم دونوں کے جسموں کے گرد اوپر سے نیچے تک گھمایا، پھر سرسری انداز میں ہمارے جسموں کو ٹٹول کر مطمئن ہو گیا۔ اس دوران میں پھاٹک کے ساتھ بنے ہوئے کمرے سے ایک اور محافظ نمودار ہو کر اپنی سرچ لائٹ کی روشنی میں ٹیکسی کے اندرونی حصوں کی تلاشی لے چکا تھا۔ ہمیں ٹیکسی میں سوار ہو کر برآمدے تک جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ واقعی ایک پرشکو محل تھا۔ پھاٹک سے آگے اس قدر وسیع و عریض صحن تھا کہ اس میں پھولوں کے تختوں اور گھاس کے طویل قطعات کے درمیان گاڑیاں لانے اور لے جانے کے لیے 2 الگ الگ پختہ راستے بنے ہوئے تھے۔ وہ راستے بھی اتنے کشادہ تھے کہ ان پر بیک وقت 2 گاڑیاں برابر چل سکتی تھی۔ پورے صحن میں کھمبوں پر جا بجا لگی ہوئی روشنیوں نے ہر طرف تیز اجالا پھیلایا ہوا تھا۔ پھاٹک سے اصل عمارت کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ ہماری ٹیکسی برآمدے کے سنگی زینوں کی قریب رکی تو وہاں بھی ایک مسلح اور باوردی شخص ہماری پیشوائی کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا۔ موتی محل میں داخل ہوتے ہی میں نے خود کو بونا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ بینکاک کے قلب میں واقع اس وسیع رقبے کی مالیت کا صحیح اندازہ لگانا دشوار تھا۔ میں ٹیکسی سے اتر کر مسحور نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس میں کچھ دخل تصنع کا بھی تھا۔ میں دیکھنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ اس عمارت کی وسعت اور بناوٹ نے مجھے بہت زیادہ مرعوب کر دیا تھا۔ اس وقت ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرا مرعوب ہونا ہی قرین مصلحت تھا۔ اسد نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر فارغ کیا اور ہم دونوں محافظ کے ساتھ سنگ مرمر کے چوڑے زینے طے کر کے وسیع برآمدے میں داخل ہوئے اور اونچے صدر دروازے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں بیک وقت 60-70 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست موجود تھا۔ ہمیں احترام کے ساتھ ایک صوفے پر بٹھا کر وہ محافظ صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تو وہ مجھے آنکھ مار کر بولا، یہ واقعی شاندار محل ہے، ہر چیز سے خوشحالی چھلک رہی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ راجن کا گھر ایسا پرشکو ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ چند منٹ بعد ڈرائنگ روم کے دور افتادہ اندرونی دروازے سے کرتے اور پاجامے میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص نمودار ہوا، جس میں مردانہ حسن و وجاہت نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ وہ متوسط قامت اور گھٹیلے جسم کا مالک تھا۔ اس کی گردن اتنی مختصر تھی کہ سامنے سے اس کا سر شانوں کے درمیان ٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں کان عجیب انداز میں باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، مگر اس کے چلنے کا پرغرور انداز بتا رہا تھا کہ وہی اس محل کا مالک تھا۔ اسد اس کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ ویلکم، اس نے دور سے ہاتھ لہرا کر گویا اس تعظیم کو شرف قبولیت بخشا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم وقت پر بلکہ وقت سے ذرا پہلے آ گئے۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اپنی بات مکمل کرتا ہوا ہم سے کافی دور بیٹھ گیا۔ کبر و نخوت کے باعث اس نے قریب آ کر ہم سے رسماً ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ تلاشی کے سوا کچھ زحمت نہیں ہوئی۔ اسد نے اپنی جگہ سنبھال کر کہا، یہ مجبوری ہے۔ وہ بولا، موتی محل کا پروٹوکول ہے کہ یہاں صرف میرے آدمی مسلح رہتے ہیں۔ باہر سے آنے والوں کے ہتھیار گیٹ پر لے لیے جاتے ہیں، جو واپسی پر انہیں لوٹا دیے جاتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز پہلے بہت سے مسلح امریکی فوجی کافی دیر تک یہاں رہے تھے۔ اس بار میں اس کی اوقات یاد دلائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں، وہ حرامی کسی قاعدے کرینے کی پرواہ نہیں کرتے، یہاں آئے تھے اور معافیہ مانگ کر واپس چلے گئے۔ تمہیں یہ بات دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے برہمی سے کہا۔ میں نے افسوس کے اظہار کے لیے وہ ذکر کیا ہے۔ میں نے جلدی سے بات گھما دی۔ یہ واقعی اندھیر ہے کہ وہ کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ تم دونوں میں اسد کون ہے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر خفگی سے پوچھا اور میں نے اسد کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمہارا ساتھی بدتمیز ہے۔ اس بار وہ اسد سے مخاطب ہو گیا۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمدردی جتانے کے لیے زخموں کو کریدا نہیں جاتا، اور پھر سے میرے معاملات پر افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے برابر کا آدمی نہیں ہے۔ بالکل،
اسد نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ تمہارا سماجی رتبہ بہت بلند ہے، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اسد نے اس کے سوال پر بے بسی سے اپنا سر ہلا دیا۔ ڈینی، وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ راجن نے صبر و تحمل کو بالائے طاق رکھ کر براہ راست سوال کر ڈالا۔ مجھے اس کی تلاش ہے، نام میرے لیے اجنبی نہیں ہے مگر میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ تم یہاں آئی بی کا بیورو چلاتے ہو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ ڈینی کو کس کس نے پالا ہوا ہے؟ ڈینی پاکستان میں ہے، میں 2 برس سے یہاں ہوں۔ اس سے پہلے مصر اور مسقط میں 4 برس گزار چکا ہوں۔ ان 6 برسوں میں وہاں کیا ہوتا رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ باخبر نہیں ہوں۔ اس نے بے مثال صداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ پاکستان میں نہیں ہے، بینکاک آیا ہوا ہے۔ اس کا کوئی ساتھی پہلے سے یہاں موجود ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس نے تم سے رابطہ نہ کیا ہو۔ وہ غصیلی آواز میں گرجنے لگا۔ اسے تمہاری کئی ایجنسیوں نے پالا ہوا ہے، وہ بدماش اور دہشت گرد ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ کم از کم میری ایجنسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسد نے اس کے لب و لہجے سے مرعوب ہوئے بغیر کہا۔ وہ بلیک میلر ہے، اگر میرے ادارے کے کسی افسر کو بلیک میل کر رہا ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ محکمے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، وہ پکا بلیک میلر ہے۔ تم پتہ چلاؤ کہ وہ بینکاک میں کہاں چھپا ہوا ہے، اس کا کھوج نکالو، میں تمہیں نہال کر دوں گا۔ میرے لیے یہی عزت افزائی کافی ہے کہ تم نے اپنی ہم نشینی کی عزت دی ہے۔ میں اسے زیادہ کا طلبگار نہیں ہوں، میرا محکمہ کہے گا تو میں ضرور اسے تلاش کروں گا۔ میں اسے چھیڑ کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کروں گا۔ تمہارے محکمے کے بارے میں نے اڑتی خبریں سنی ہیں، مگر اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس اس کی پشت پناہ ہے۔ میرے لیے اس فورس کا نام بھی نیا ہے، اسد نے نرمی سے کہا۔ بکو مت، راجن غصے سے پیر پٹک کر دھاڑا۔ وہ ایک کھلا راز ہے، تم لوگ اس کے وجود سے انکار کرتے ہو مگر وہ میری اور تمہاری طرح موجود ہے۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں 6 برس سے پاکستان سے باہر ہوں۔ مجھے بار بار یہ بات مت چتاؤ۔ ایجنسیوں کے آدمی دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنے مرکز سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، باخبر رہنا ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے، مگر اپنے کاموں کی حد تک۔ حسن نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا۔ ہم لوگ دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری طور پر اپنی ٹانگ نہیں اڑاتے۔ ڈینی نے شیطانی فورس کے ساتھ مل کر پاکستان میں میرے کئی دوستوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ اب وہ یہاں ہے اور اس کی نظر مجھ پر ہے۔ تم اتنے معصوم بن رہے ہو کہ تمہیں ڈینی کی خبر ہے، نہ تم ایس ٹی ایف کو جانتے ہو۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ راجن، میں 2 برس سے یہاں ہوں، میں نے کبھی تمہارا راستہ کاٹنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے باطن میں جھانک کے بغیر میں تمہارے ظاہری مقام کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے میں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش نہ کرو۔ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو اسلام آباد میں میرے بڑوں سے بات کرو۔ میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے قوانین کا پابند ہوں، تو مجھے کسی غیر قانونی کام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میرا ڈینی وغیرہ سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ اسد نے پوری بے خوفی سے راجن کو جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بدماش کا اتنی پامردی سے سامنا کر سکے گا۔ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش مت کرو، سب جانتے ہیں کہ ممبئی سے بینکاک تک میرا کہا ہوا ہر لفظ قانون پر بھاری ہوتا ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے۔ میں ٹکے ٹکے کے افسروں کو چیونٹیوں کی طرح مسل سکتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس بار تم غلط آدمی سے ٹکرائے ہو۔ میں اپنی ارجنٹ رپورٹ میں تمہاری ان دھمکیوں کا ذکر بھی کروں گا۔ فرائض کی بجاوری کے دوران مجھے تحفظ فراہم کرنا میری حکومت کے ساتھ تھائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنا دامن بچا کر بات کر رہا تھا۔ ٹکے چھپے الفاظ میں وہ سب کچھ کہہ گیا تھا۔ اس نے راجن کو براہ راست مشتعل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ راجن اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر چند ثانیوں تک اسد کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر پھٹ پڑنے والے انداز میں بولا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں بینکاک کے پولیس کمشنر کو ہر مہینے 1 لاکھ بھات دیتا ہوں۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں تمہاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹینی میرے سائز سے بھی بھڑکے گا، تم اسے آسانی سے تلاش کر سکتے ہو۔ اسے ڈھونڈو، گھیرو اور مجھے بتا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اسد کے ہونٹوں پر استضائی مسکراہٹ تیر گئی۔ اسے پرسکون لہجے میں کہا، ٹینی پر امریکہ نے $2 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے۔ پاکستانی حکومت نے 1 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہے۔ کسی بکنے والے کے لیے یہ بڑے انعام ہیں، اس کے باوجود ٹینی آزاد ہے۔ خود سوچو کہ مجھ جیسا تنہا آدمی اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ایسی باتیں کر کے تم اپنی توقیر گھٹا رہے ہو۔ میری آمدنی بے حساب ہے، مجھے ان انعاموں کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، دونوں انعام بھی تمہارے ہوں گے۔ ایسے سودے زندگی میں کبھی کبھار ملتے ہیں، میری بات مان لو۔ تمہارے آنے والی نسلیں عیش کریں گی، میں اپنی آئندہ نسلوں کا سودا نہیں کر سکتا۔ راجن، اسد نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم فوری طور پر میری واپسی کا بندوبست کرو۔
बैठ जाओ, उसने अपना हाथ फिजा में झटक कर सख्ती से कहा। मैं घर में बुलाए हुए किसी आदमी पर हाथ नहीं उठाता। मैं तुम्हें सूली नहीं लगाऊंगा। बैठकर इत्मीनान से बात करो, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। असद ने बादल नुख्वास्ता सोफे पर दोबारा बैठते हुए कहा, मुझे यह अंदाजा होता कि तुम मेरे दाम लगाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे आदमी से मुआवजत कर लेता, हरगिज यहां ना आता। तुम घर बुलाकर मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं ये महसूस कर रहा था कि असद की तरह राजन भी अपना दामन बचाकर बात कर रहा था। उसने पाकिस्तान में अपने कई दोस्तों की जिंदगियां बर्बाद होने का तज़किरा किया, लेकिन भूल कर भी सोबराज का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाया था। उसने सोबराज की मौत को छुपाया था। इस वक्त भी वो इस नाम को दरमियान में लाने से गुरेज कर रहा था। तुम्हें मालूम है कि इंसान की जिंदगी कितनी हकीर और बेवक़्त है? उसने अपनी जगह पर आगे झुककर चुपते हुए लहजा में कहा, सड़क पर कोई गाड़ी से टक्कर मार दे तो खत्म हो जाता है। रात के अंधेरे में कोई लुटेरा पीछे से आकर चाकू घोंप सकता है। हजार तरीके हैं। आदमी एक पल में किसी और जहान में पहुंच जाता है। तुम्हें ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं। असद ने तुर्श रुई से उसकी बात काट कर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं मुसलमान हूं। मेरा ईमान है कि मेरा वक्त पूरा न हुआ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकेगी। सांस पूरे हो गए तो कोई नहीं बचा सकेगा। तुम इन बातों से डरा कर मुझे खरीदने में कामयाब नहीं हो सकते। मैं डराने धमकाने का कायल नहीं हूं। वो जहरीले लहजे में बोला, तुम्हें यह समझा रहा हूं कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल नहीं लिया जाता। तुम सरकारी अफसर हो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। दावत देकर बुलाया है तो इज्जत से रुखसत करूंगा, मगर बैंकॉक बहुत बड़ा शहर है। यहां से जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। मैं इसका जवाब दे चुका हूं। मैं डैनी को नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि वो बैंकॉक आया हुआ है। तुम इस शहर के बारसूख और नामवर आदमी हो। वो यहाँ आए तो तुम खुद उसे तलाश कर लो। तुम क्यों खामोश हो? वो अचानक मुझसे मुखातिब हो गया। तुमने मुझे बदतमीज करार देकर खामोश कराया है। मैंने उदासी से कहा, मैं हुक्म की तामील कर रहा हूँ, इजाजत होगी तो बोलना शुरू कर दूंगा। मेरे जवाब पर वो अपनी जगह पर बल खा कर रह गया। मुझे घूरता रहा, फिर तुर्श लहजा में बोला, तुमने सब बातें सुनी है। क्या असद समझदारी से काम ले रहा है? असद बिकने वाला आदमी नहीं है। इसका दाम लगाकर तुमने इसे भड़का दिया है। सीधी बात करते तो ये डैनी की तलाश में तुम्हारी मदद कर सकता था। ये इसे पसंद नहीं करता। मुझसे गलती हो गई है तो अब तुम इसे समझाने की कोशिश करो। बेसूद कोशिश से क्या हासिल होगा? तुमने बात बिगाड़ दी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि डैनी को पाकिस्तानी एजेंसियों ने पाला हुआ है। वो बदमाश और अव्वल दर्जे का ब्लैक मेलर है। इसके चुंगल में फंसे हुए अफसर इसके इशारों पर नाचने पर मजबूर हैं और इसके गुन गाते रहते हैं। वो किसी तरह तुमसे कम नहीं है। क्या बकते हो? वो बिफर कर थाड़ा, मैं बदमाश और ब्लैक मेलर हूं? मैंने सहम जाने की अदाकारी की और कहा, दोनों बातों को एक साथ न मिलाओ। मेरा मतलब था कि तुम्हारी तरह उसके हाथ भी बहुत लंबे हैं। मैंने उसकी जुबान से सुन लिया था कि वो अपने घर में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। वो बात मेरे लिए हौसला अफजा थी। मैं किसी खौफ के बगैर उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता था। मोती महल से निकलने के बाद जो कुछ होता उसे बाद में देख लिया जाता। वो 2 टके का लफंगा है, चोर की तरह छुपता फिरता है। हजारों लोग उसके दुश्मन हैं। मैं इज्जत के साथ खुले बंदो रहता हूँ। मेरा और उसका क्या मुकाबला है? तुम ठीक कह रहे हो। वो लोगों को ब्लैकमेल करता है, तुम इन्हें खरीद लेते हो। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। असद नहीं मानता तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं असद की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे गोल मोल जवाब दिया। सच पूछो तो मैं खुद भी इस बात से बेखबर हूं कि डैनी यहाँ आया हुआ है। या होने वाले वाकयात से असद फिक्रमंद था कि कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। तुम किन वाकयात की बात कर रहे हो? राजा ने मेरी बात काट कर बेचैनी से पूछा। तुम फिर कहोगे कि मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेद रहा हूं। तुम मेरे कारोबारी ठिकानों पर धमाकों की बात कर रहे हो? उसने तस्दीक चाही। धमाके हुए। गोल्डन ड्रैगन में एक आदमी मारा गया, फिर लो बोरी में तुम्हारा ड्राइवर कत्ल हुआ और एक मेहमान की लाश जंगल से मिली। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे किसी से तुम्हारी गैंग वार चल रही। मैंने मौका मिलते ही उसके सारे जख्मों पर नमक पाशी कर डाली। किसी में मुझसे लड़ने का हौसला नहीं है, उसने तलखी से कहा। जिसे करीम लाला और हाजी मस्तान ने तरबियत दी हो, इसके सामने कौन ठहर सकता है? यहाँ डान बर्नार्ड का राज हुआ करता था। मैं आया तो वो चूहे की तरह अपने बिल में दुबक गया। ये सब किसी ओछे दुश्मन की हरकतें और वो डैनी है, इसलिए मुझे इस खबीज की तलाश है। शेख बिगाड़ने के चक्कर में उसने अपने उस्तादों के नाम भी खोल दिए। वो मुंबई की जेर जमीन दुनिया के मारूफ नाम थे, जिनके सामने भारतीय पुलिस और इंटरपोल भी बेबस थी। अब समझ में आया कि तुमने हमें क्यों बुलाया है। डैनी तुम्हें दुख दे रहा है और तुम्हारी दस्तरस से बाहर है। तुम चाहते हो कि हम उसे पकड़ लें? मैंने अहमकाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। यह बात असद को भी समझ लेनी चाहिए। चाहो तो मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूं। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मेरी जुबान से अपनी नाकामियों का जिक्र सुनने के बाद
اس کا ابتدائی دم خم رخصت ہو چکا تھا۔ اس کے تاریک چہرے پر اشتعال کی جگہ فکر و تشویش نے ٹیرے ڈال دیے تھے۔ اپنی طرف سے وقت دینے کی پیشکش کر کے اس نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس وقت میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ راجن سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، کھل کر باتیں ہوگی۔ اس کے بعد اسد کو پاکستان لوٹ جانا تھا۔ اس کی واپسی پر راجن اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا۔ اس کے لیے میری حیثیت اسد کے معاون سے زیادہ نہیں تھی۔ بینکاک میں سینکڑوں پرجوش پاکستانی رہ رہے تھے جو وطن سے دوری کے باعث ہر وقت اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ اسد نے مجھے ان میں سے سمجھ لیا تھا اور میرے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے یہ شاید فرض کر لیا تھا کہ میں اسد کا جونیئر تھا۔ وہ جب چاہتا اسد کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتا تھا۔ میں نے اسد سے نظریں بچا کر راجن کو آنکھ ماری اور کہا، بڑے فیصلے چٹکی بجاتے ہوئے نہیں ہوتے، بہتر یہی ہے کہ فیصلے کو کسی بھلے وقت کے لیے ملتوی کر دو، یہی ٹھیک ہے۔ اس نے بلا تردد میری بات مان لی۔ میری آنکھ مارنے سے اسے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ مجھ پر اس کا جادو چل گیا ہے۔ تم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے تمہارے ملک کو بدنام کر رہا ہے۔ راجن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھارتیوں کا دشمن ہے، غریب امریکیوں کو مار رہا ہے۔ خط تو یہ ہے کہ اس کے عزت دار ہم وطن بھی اس کی چیرادستیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میری دشمنی کو ایک طرف رکھ دو، تب بھی تمہیں اس کو روکنا چاہیے۔ تم اس طرح بات کر رہے ہو جیسے وہ ہماری پہنچ میں ہے اور ہم نے دانستہ اسے ڈھیلتی ہوئی ہے۔ اسد نے شکوہ کیا۔ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے ایک ہی موقف پر قائم تھا۔ اس کا پیچھا نہ کرنا اسے ڈھیل دینے کے برابر ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میری ان باتوں پر غور کرو، جلدی ہماری دوسری ملاقات ہوگی، اور ہاں، اس وقت جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں بھلا دینا۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ ہمیں اندر لانے والا محافظ اسی لمحے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ راجن ہمیں اس کے حوالے کر کے اندر چلتی۔ ہم موتی محل میں داخل ہوئے تو پورچ میں نئے ماڈل کی 2 چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ہماری واپسی پر ان میں اس سفید لینڈ کروزر کا اضافہ ہو چکا تھا جسے لو بوری کے ریسٹ ہاؤس کے باہر دیکھا گیا تھا۔ اس گاڑی نے صوبراج کو موتی محل کی آفیس سے نکال کر لو بوری کے مقتل تک پہنچایا تھا۔ محافظ نے برآمدے کی سیڑھیوں پر ہمیں رخصت کر دیا اور ہم پیدل پھاٹک کی طرف چل دیے۔ تم نے اسے آنکھ کیوں ماری تھی؟ برآمدے سے کچھ دور نکل آنے کے بعد اسد نے دھیمی اور متجسس آواز میں پوچھا۔ بیچارے کو کسی نہ کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنا ضروری تھا، دوسری صورت میں یہ ملاقات بہت زیادہ طول پکڑ سکتی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا، اگلی ملاقات میں اس کی توقعات سے زیادہ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلی ملاقات کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، نوبت آئے یا نہ آئے، تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ وہ مسکرا کے بولا، ایک ایک کر کے اس کے سارے زخم تازہ کر دیے۔ میرا زبانی تبصرہ اس کے لیے سپاٹ ثابت ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے کرتوتوں کی طرح بدصورت ہوگا۔ یہ قدرت کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ بعض لوگوں کی صورت پیدائش کے وقت ہی سے ان کے مستقبل کا آئینہ ہوتی ہے۔ اگر شیطان کا تصویری خاکہ بنانے کے لیے کہا جائے تو میرے ذہن میں اسی کی صورت ابھرے گی۔ موتی محل سے نکل کر ہم نے ٹیکسی پکڑی اور واپس روانہ ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق اسد کو مجھے چھوڑ کر آگے نکل جانا تھا۔ راجن سے ملاقات میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی کہ میری دھمکی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میری دی ہوئی مہلت ختم ہونے سے پہلے میرا کام تمام کر سکے۔ میرے اور اس کے درمیان شروع ہونے والی سرد جنگ بہت تیزی سے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور مقامی تھا۔ ہم دونوں بے فکری سے اردو میں باتیں کرتے رہے اور سفر جاری رہا۔ رات کے ان لمحات میں بینکاک کی سڑکوں پر ٹریفک کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں کے ساتھ مقامی باشندے بھی رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سیر و تفریح کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور اس بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے شہر کی پرپیچ گلیوں سے گزر کر ہمیں منزل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں راستے بھر مڑ مڑ کر پیچھے کا جائزہ لیتا رہا۔ راجن جیسے بدفطرت انسان سے کچھ بات نہیں تھا کہ ہمیں مفاہمانہ انداز میں رخصت کر کے وہ اپنے غنڈوں کو ہمارے پیچھے لگاتے۔ اندھیرے میں پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس کی روشنی کے سوا کچھ اور دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے اطمینان تھا کہ ان ٹیڑھی میڑھی اور نیم تاریک گلیوں میں کوئی مشتبہ کار ہمارے پیچھے نہیں لگی ہوئی تھی۔ دنیا کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح بینکاک کے بھی کئی چہرے ہیں۔ تفریح گاہوں، معروف سڑکوں، بازاروں اور سیاحوں کی گزرگاہوں کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی یہ علاقے رنگا رنگ روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ساری دولت انہی علاقوں میں سمٹ آئی ہے، لیکن شہر کے اندرونی حصوں کا حال مختلف ہے۔ صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کا فقدان وہاں پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ شہر کے کئی حصوں میں کچی آبادیاں بھی ہیں
जहाँ कोई गैर मुल्की नहीं जाता। इस वक्त टैक्सी में अंदरूनी शहर के रास्तों से गुजरते हुए मुझे शिद्दत से रोशनी की कमी का एहसास हो रहा था। इन पतली पतली सड़कों पर सिरे से स्ट्रीट लैंप्स नहीं थे, और थे तो वो रोशन नहीं थे। हमारी टैक्सी ऐसी ही पतली सी सड़क से गुजर रही थी कि पीछे से कार तेज रफ्तारी से हमारे करीब आई। इसके हार्न पर ड्राइवर ने टैक्सी एक किनारे पर लेकर उसे आगे निकलने का रास्ता दे दिया। वो सफेद रंग की करोला थी। हमारी टैक्सी से आगे निकलती अचानक कार तिरछी होगी। इसकी रफ्तार भी कम होगी। टैक्सी ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने के सिवा कोई चारा नहीं था।